اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ، تحقیق سن لیا اللہ نے، قول التی، اس عورت کی بات کو جو تجادلو کا جھگڑتی ہے آپ سے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے متعلق، وتشتکی، اور وہ شکایت کرتی ہے، الی اللہ، اللہ سے، واللہ یسمع، اور اللہ تعالی سنتے ہیں، تحاورکما، تم دونوں کا مباحثہ، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی خولہ سے کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ عرب کے اندر اگر کوئی شخص یہ جملے اپنی بیوی کو کہتا تھا تو وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ سے حرام سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ اس کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام تھی۔ اب ان کی حضرت اوس بن صامت کی جو بیوی تھی حضرت خولہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر یہ بات کہی کہ میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ اور اگر ہم عرب کے سابقہ رواج کو دیکھیں تو میں اس کے لیے ہمیشہ حرام ہوتی ہوں، اور ہمارے بچے بھی ہیں، اگر بچے میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوک سے مریں گے، اس لیے کہ میرے پاس تو کھانے اور پکانے اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور بچے اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو تب بھی قسم پرسی کی حالت میں رہیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں کیا، اور سابقہ رواج کے مطابق تو تم تو اس پر حرام ہو، تم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہو؟ لیکن وہ جو حضرت خولہ تھیں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی شکایت کر رہی ہیں تنہائی میں کہ اللہ ہماری اس حالت کو دور فرما، یہ پریشانی ہے اس کو ختم فرما، اس کا کوئی حل نازل فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، میرے بچوں کا خیال رکھیں، ان کے متعلق کوئی بات ارشاد فرمائیں۔ تو بڑی پریشانی کی حالت تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ان کو ہم عربی کے اندر قرآن کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو زہار کے احکام اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نازل فرمائے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا کہ جو آپ سے جھگڑ رہی ہے بچوں سے متعلق، اپنی پریشانی سے متعلق، اور اللہ سے بھی شکایت کر رہی ہے کہ اللہ تو ہی اس میرے مسئلے کو حل کرنے والا ہے، مسئلے کو حل کر دے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات کو سن رہے تھے، تم دونوں کے مباحثے کو سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، کہ سارے احوال اللہ کے سامنے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ،
ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ زہار یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، محرمات ابدیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام تھا اور حرام رہے گا، مثلا اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی پھپھو ہے، اس کی بیٹی ہے، تو یہ ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام تھی اور ہمیشہ حرام رہیں گی۔ تو ان کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، یا تو پورے جسم کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو میری بہن جیسی ہے، تو میری خالہ جیسی ہے، تو میری پھپھو جیسی ہے، تو میری بیٹی جیسی ہے، یا تو وہ اس کو پورے جسم کے ساتھ تشبیہ دے دیتے، یا جسم کے ایسے حصے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے، مثال کے طور پر کہ تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو اس طرح اگر وہ تشبیہ دے دیتا ہے تو تب بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس عمل کو زہار کہا جاتا ہے، اور اس سے اس کی مراد بھی یعنی یہی ہو کہ وہ اپنے اوپر اس کو حرام کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو میری بہن جیسی ہے، اور اس میں اس کی تشبیہ شکل و صورت، قد کاٹ یا بول چال مراد ہے، حرام لینا مراد نہیں ہے، تو پھر یہ زہار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس نے اس سے تشبیہ دی، تشبیہ دینے کے بعد پھر اس کی مراد بھی اس سے حرام لینے کی ہوگی تو پھر یہ زہار کہلائے گا، اگر حرام لینے کی مراد نہیں ہوگی تو پھر وہ زہار نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ یعنی اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، اور اس سے مراد بھی اس کا حرام لینا ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم، نہیں ہیں ان کی مائیں، الا اللائی ولدنہم، مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے جنا ہو، تو بیوی وہ کیسے ماں بن سکتی ہے؟ تو لہذا وہ ماں جیسی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، نامعقول بات، وَزُورًا، اور جھوٹی بات۔ یعنی یہ نامعقول سی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے اور یہ کہہ دے کہ تو میری ماں جیسی ہے، اور یہ کہنا کہ تو میری ماں جیسی ہے تو صریح جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو حکم اس کا نازل ہو گیا کہ یہ نامعقول بات ہے، جھوٹ بات ہے، اور اس سے پہلے جو بات تم کہہ چکے ہو تم اس سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، لما قالوا، اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے۔ یعنی اس کہنے سے طلاق تو ہوئی نہیں، وہ کہنے سے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ حکم تو نازل ہوگا، کچھ نہ کچھ سزا تو ہوگی، اتنی نامعقول اور جھوٹ بات کہی ہے، البتہ ہمیشہ کے لیے طلاق یا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ، پھر وہ آزاد کریں ایک گردن، ایک غلام، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا بطور کفارہ کے، کہ یہ انہوں نے جھوٹی بات اور نامعقول بات کہی ہے، اس نامعقول بات کے عوض میں ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
یعنی تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو کر سکتے ہو کہ ایسے ہو گیا، ہم نے ایسے کر دیا، غلام آزاد کر دیا، ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو خوب خوب جانتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات سمجھ لے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے لڑائی جھگڑے میں ان کو طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر ایک مفتی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو جملے ہم نے کہے اس سے تو طلاق ہو گئی، دوسرے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو اپنی رائے بدل دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں، جملے بدل دیتے ہیں، دوسرے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، تو وہ کہتے فتویٰ لے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمیں مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خبردار ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی مفتی غیب تو نہیں جانتا، مفتی کو خدا تھوڑی ہے، مفتی کو جیسے تم نے جا کر بات بتانی ہے، مفتی نے اس کے متعلق اس کے مطابق جو شریعت کا حکم ہے وہ تمہارے سامنے بیان کر دینا ہے۔ تو اس لیے جو حقیقت بات ہوتی ہے حلال حرام میں تو وہ واضح کر کے بتا دینی چاہیے، اور اس سے متعلق جو شریعت کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اپنے الفاظ اپنی رائے یا حالات کے مطابق اپنی بات وہ تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ فمن لم یجد، پھر اگر کوئی شخص نہ پائے، یعنی غلام آزاد کرنا اصل میں کفارہ تھا، اور اگر کسی شخص کو وہ غلام نہ ملے، اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس غلام تھا ہی نہیں اور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کے اب ہے کہ غلام موجود ہی نہیں ہے، غلام ہوتے ہی نہیں۔ فمن لم یجد، اگر غلام نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، پھر مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے، یعنی ان 2 مہینوں کے روزوں میں کسی قسم کا ٹھہراؤ یا وقفہ نہیں آئے گا کہ ایک دن چھوڑ دیا درمیان میں، ہفتے کے اندر رکھ لیے اور پھر ایک دن چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ فصیام شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے۔ اب اگر یہاں پر درمیان میں اس سے کوئی بھی روزہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی دن چھوٹ جاتا ہے 2 مہینوں میں سے، تو پھر نئے سرے سے شروع کرے گا، یعنی اس نے جو اتنی نامعقول اور جھوٹ بات کی ہے تو اس کے مطابق ہی اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا، جتنا اس نے غلط بات کی تو اتنا ہی سخت کفارہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی اس سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے وہ پورے کریں گے، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں۔ فمن لم یستطیع، پھر جو تم میں سے اس کی بھی طاقت نہ رکھے کہ 2 مہینے تک یعنی وہ بیوی سے دور نہیں رہ سکتا یا وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فمن لم یستطیع، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غلام آزاد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی تھی کہ من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزوں کی شرط لگائی تھی کہ روزے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، من قبل ان یتماسا کی شرط تھی کہ ایک دوسرے کے پاس جانے سے پہلے وہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اسی طریقہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد ہی وہ ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اس لیے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آخرت کی سزا کو جب اپنے سامنے رکھتا ہے تو دنیا کی سزا یا دنیا کا کفارہ اس کے لیے کوئی بڑی چیز معلوم نہیں ہوتا، اور جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، تو وہ کہے گا کہ کون سے کفارہ اور کون سا غلام آزاد کرنا اور کون سے روزے اور کون سے 60 مسکینوں کا کھانا، وہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا، اس کو کیا ضرورت ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب، یعنی اللہ کی یہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کسی ایمان والے کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، کفارات مقرر کر دیے ہیں، ان حدود پر قائم رہنا چاہیے، ان کفارات کو پورا کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی شفقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کے موقع پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں طلاق کے مسائل بیان کروں۔ ایک ہفتہ نہیں گزرتا تو طلاق کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی نئی شادی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، سمجھ نہیں سکتے، اور پھر اس طلاق کے جملے، طلاق کی باتیں اور اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب حضرت صحیح فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نکاح کے موقع پر میں طلاق کے مسائل بیان کروں کہ یہ جو معاملات ہیں ان سے تمہیں بچنا چاہیے۔ ایسے منہ سے جملے بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں آ کے کہتے ہیں جو وہ میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ بھئی بھلا پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے یا کوئی پیار میں بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو، شریعت کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے مسائل ایسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے، لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو اس کی بہت ساری صورتیں ممکن ہیں، اور ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی نے اپنی بیوی سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہے، ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے ان کا نکاح منقطع ہو گیا، لیکن وہ قربت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ زنا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔